اور اسی طرح آنے والے وقت میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان ایریاز میں بھی ان پروگرام کا انعقاد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایجوکیشن آسپیکٹ کے ہب پروگرامز کریٹ کریں جس میں اسٹوڈنٹس کے ڈبیٹس ہوں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، کس طرح سے آج کل آپ دیکھ رہے ہو روڈ ٹرانسپورٹ ایشوز ہے، اس کے ریلیٹڈ زندگیاں کیوں جا رہی ہے، کیونکہ ہم روڈ اویئرنیس سے ناآشنا ہے، ہمیں رولز نہیں پتہ ہے ٹریفک کے، اس طرح کی اویئرنیس، کیونکہ ایجوکیشن ہی ہے نا، لیکن ایجوکیشن کو جب دیا جائے گا محبت کے ساتھ تبھی لوگ اپنائیں گے۔ جو پروگرام ہو رہا ہے نعت کمپٹیشن، اس میں ساؤتھ والوں نے بھی حصہ لیا ہے، اس میں نارتھ والوں نے بھی حصہ لیا ہے، اس میں سینٹر والوں نے بھی حصہ لیا، اس میں سری نگر سائڈ والوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ رجسٹریشن جو ہمارا نیکسٹ آڈیشن ہے وہاں بارہمولہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، سوپور کے ہیں، ترال کے ہیں، پلوامہ کے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو خیر مقدم ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہوں آپ کا میزبان سید عبید۔ آج کی بات کریں گے تو ہم بالکل موجود ہے آج وسطی کشمیر ضلع بڈگام کے وتری حل علاقے میں، جہاں پہ آج ایک این جی او نے یہاں پہ ایک اسلامک پروگرام منعقد کیا ہے، جہاں پہ یہاں کے جتنے بھی فار فلنگ ایریاز کے جتنے بھی بچے ہیں ان میں یہاں پہ شرکت کی۔ ناظرین آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے یہ این جی او جو ہے یہ انسینٹیو فاسٹر فاؤنڈیشن کی این جی او ہے۔ ناظرین آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے آج یہاں پہ کافی بچوں نے شرکت کی اور بچوں نے یہاں پہ نعت میں حصہ لیا، کچھ بچوں نے یہاں پہ اردو نعت اور کچھ بچوں نے یہاں پہ کشمیری نعت جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اگر بات کریں گے تو ہمارے ساتھ جنید صاحب موجود ہے جو سی او ہے، ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ سوالات رہیں گے اس این جی او اور اس پروگرام کے حوالے سے اور ان کے جوابات بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جنید صاحب آپ کا پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بات کی۔ سیدھا میرا سوال اس پروگرام کے حوالے سے رہے گا، تھوڑا سا مجھے بتائیے اس پروگرام کا مدور مقصد کیا ہے؟ آج آپ نے فار فلنگ ایریا میں یہ پروگرام منعقد رکھا ہے اور کیوں آپ اس طرح کے پروگرام جو ہے وادی کشمیر میں چلا رہے ہیں؟ اسی لیے ہم نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا۔ مورل ایجوکیشن کی بہت کمی مل رہی ہے ہمیں ہر کسی جگہ پہ، اس لیے مورل ایجوکیشن کو بوسٹ کرنے کے لیے ہی ہم اس آرگنائزیشن میں زیادہ ورک کر رہے ہیں تاکہ علم کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ادب اخلاقیات بہت زیادہ آ جائیں۔ یہ ہمارا ایک مقصد تھا اس فار فلنگ ایریا میں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے ہر فیلڈ میں ٹیلنٹس کو نکھارا جا رہا ہے، اسی طرح سے نعت خوانی کے شعبے میں بھی ایسے بہترین نعت خوان کو آگے بڑھا دیا جائے، اس ایریا کو روشن کرے، جو اس علاقے کو روشن کرے، اور ان کے ذریعے سے ان کے گھرانے روشن ہو جائیں گے۔ جنید صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیے، جس طرح سے آج وسطی کشمیر کے ایریا کے اندر یہ پروگرام منعقد ہوا، تھوڑا سا مجھے بتائیے شمالی کشمیر کا ایریا ہے، ساؤتھ کشمیر کا ایریا ہے، تھوڑا سا مجھے بتائیے کیا اس طرح کے پروگرام آپ کی جو این جی او ہے تو کیا اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ ان علاقوں اور ان ڈسٹرکوں میں بھی ہونے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے نعت کمپٹیشن، اس میں ساؤتھ والوں نے بھی حصہ لیا ہے، اس میں نارتھ والوں نے بھی حصہ لیا ہے، اس میں سینٹر والوں نے بھی حصہ لیا، اس میں سری نگر سائڈ والوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ رجسٹریشن جو ہمارا نیکسٹ آڈیشن ہے وہاں بارہمولہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، سوپور کے ہیں، ترال کے ہیں، پلوامہ کے ہیں، اور اسی طرح سے جس تک یہ پیغام پہنچا انہوں نے اپنی رجسٹریشن کر دی۔ ہم نے 13 نومبر تک اس کی رجسٹریشن رکھی تھی، اس کے بعد ہم نے اختتام کر دی، اور اسی طرح آنے والے وقت میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ان ایریاز میں بھی ان پروگرام کا انعقاد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ایجوکیشن آسپیکٹ کے ہب پروگرامز کریٹ کریں جس میں اسٹوڈنٹس کے ڈبیٹس ہوں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، کس طرح سے آج کل آپ دیکھ رہے ہو روڈ ٹرانسپورٹ ایشوز ہے، اس کے ریلیٹڈ زندگیاں کیوں جا رہی ہے، کیونکہ ہم روڈ اویئرنیس سے ناآشنا ہے، ہمیں رولز نہیں پتہ ہے ٹریفک کے، اس طرح کی اویئرنیس، کیونکہ یہ ایجوکیشن ہی ہے نا، لیکن ایجوکیشن کو جب دیا جائے گا محبت کے ساتھ تبھی لوگ اپنائیں گے۔ اس کے لیے اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز اور بھی ہو جائے اور لوگوں کا تعاون ملے تو بہت کچھ ہوگا۔ جنید صاحب آخری میرا سوال ہے، جو انسینٹیو فاسٹر فاؤنڈیشن جو این جی او ہے کتنے سالوں سے یہ وادی کشمیر میں کام کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارا جو ہے یہ ابھی ہمارا دوسرا سال ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو سٹرانگ کیا رجسٹریشنز کے بیس پہ تاکہ ہماری گراؤنڈ مضبوط رہے۔ ہم نے رجسٹریشنز گورنمنٹس کے ساتھ کنیکٹ رہے، نیتی آیوگ سے رہے، منسٹری آف کارپوریٹ افیئر سے رہے، اسی طرح سے منسٹری آف کلچر سے، اسی طرح سے پھر آئی ایس او سرٹیفائی کرایا، تاکہ اس وقت آپ کوئی کسی جگہ پروگرام کرو گے نا، آپ کے پاس ایک آتھنٹسٹی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ ایسے ہی بنا کوئی بینر لگا کے پروگرام کر رہا ہے، پھر پتہ نہیں کس کے تھرو سے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ہر سال مطلب انکم ٹیکس سے کنیکٹ ہے، آڈٹ کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ کوئی ہم پہ یہ ایلیگیشن نہ لگائے کہ یہ این جی او ہے ہی نہیں، کہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اس کے بعد ان پروگراموں کو کنیکٹ کیا۔ اس سے پہلے بھی ہمارے سیریز چل رہی تھی، کنٹینیو سیرہ سیریز چل رہی تھی۔ اب اس کے بعد ہمارے جو ہے رمضان میں روزہ کوئز چل رہا ہے، اسی طرح سے ہمارے آر ایس سائنس کوئز آ رہا ہے، ڈبیٹس ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ایجوکیشن آسپیکٹ میں جس میں ہم ہیلتھ میں ورک کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا مینٹل ہیلتھ کا شعبہ، جس میں سٹریس میں جو لوگ ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جائے، انزائٹی جو ہے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہے ان کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ اس آسپیکٹ سے ایکسپرٹس پینل کو بلایا گیا ہے جو اس میں کر رہے ہیں۔ اپارٹ فرام دیٹ انٹرنیشنلی کنیکٹ ہے ہم، اللہ کے فضل سے بہت کچھ ہو رہا ہے۔
जुनैद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब थैंक यू सो मच आपका। जी नाज़रीन इकराम, ये थे हमारे साथ सीओ साहब जो जुनैद साहब है, जो इस एनजीओ के सीओ भी है, और उन्होंने हमारे साथ बात की, कुछ सवालात रही इस एनजीओ और इस प्रोग्राम के हवाले से उनने बताने की कोशिश की। हमारे साथ सईद इर्तिका हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी कुछ सवालात रहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ बात। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद इर्तिज़ा बाहिकी है और मैं श्रीनगर से ताउन रखती हूँ, और मैं इस एनजीओ की एज अ इवेंट मैनेजर हूँ यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक जितने भी इवेंट्स बडगाम डिस्ट्रिक्ट में करे, सब में हमें बहुत ही ज़्यादा सर्टिफिकेशन मिली कि हमें लोगों से भी वही ताउन मिला और स्कूल अथॉरिटी से भी वही ताउन मिला, और हमारा मकसद यही है। वरना लोग इवेंट्स तो करते हैं, श्रीनगर में भी इवेंट्स होते हैं, बारामूला कुलगाम साइट्स में, लेकिन बडगाम के इन फार फ्लंग एरियाज़ में ना ही आवाज़ पहुँचती है, ना ही मीडिया पहुँचती है, और ना ही वो कैलिबरिक लोग पहुँचते हैं जो इनको निखारें। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम इन बच्चों में से वो कैलिबरिक बच्चे देखें कि जिनमें वो अल्लाह ताला ने वो खूबियाँ रखी है, जिनमें हम तो काम नहीं करेंगे लेकिन हम बस एक ज़रिया बनेंगे, उन तक एक प्रोडक्टिव मैसेज देकर जाएंगे। और साथ साथ में हमारी ये कोशिश है कि हम लड़कियों में से लेकर लड़कों में भी वो कैलिबरिक बॉयज़ या गर्ल्स को देखें, जिनको हम आगे ऐसे फील्ड्स में पहुंचाए जहाँ पे उनकी आवाज़ को सुना जाए। और साथ साथ में हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं यहाँ पे शमूलियत करे हैं, चाहे वो ऑफलाइन है ऑनलाइन है, हम सब इस दौर से आगाह है कि कितनी मुश्किलों से हमें घरों से निकल कर या बाज़ारों से या रास्ते में कितने ट्रैफिक में मशगूल होकर स्टिल हम इन डेस्टिनेशंस पर बस अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए पहुँचते हैं, और हमारे पेरेंट्स का जहाँ तक की सपोर्ट है। वरना हम भी एक स्टूडेंट हैं, लेकिन हम बस इस एनजीओ में सिर्फ रज़ा अल्लाह के लिए काम करते हैं और अल्लाह ताला की वसीयत पाने के लिए। और साथ साथ में बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का भी, आपने हमारे साथ ऐसा ताउन किया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन इकराम, हम इस टाइम मौजूद है वतरहल पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे आज ये दीनी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। नाज़रीन आपको बताने की कोशिश करेंगे, ये जो एनजीओ है ये इंसेंटिव फॉस्टर फाउंडेशन की एनजीओ है, जिसके जो सीईओ है जुनैद साहब है, और उसने यहाँ पे ये फार फ्लंग एरिया में जो है इस तरह का प्रोग्राम मुनक़िद किया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सईद बैत के साथ, हर पल की अपडेट आपको जम्मू कश्मीर से देते रहेंगे। खुदा हाफिज़।